الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحدث ربه فليقرأ القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب من أوعى القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز محترم علماء کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگان دین، آج کی یہ محفل قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ پہلی بات مجھے اس مجلس کے موقع سے، اس جلسے کی نسبت سے یہ عرض کرنی ہے، میں خود یہاں پہلی بار حاضر ہونے کی سعادت حاصل کیا اور مجھے ایسے جلسے میں شریک ہونے کے بعد بے حد خوشی اور اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں، جہاں 33 سال سے ادارہ ہر دن اپنی خدمت اور ترقی کی راہ پر ہے، اور لاک ڈاؤن جیسے زمانے میں جہاں ساری دنیا جیل خانے میں بدل چکی تھی، لوگ گھر میں ہوتے ہوئے بھی قیدی کی زندگی جی رہے تھے، موبائل اور یوٹیوب پر اپنی زندگیاں برباد ہو رہی تھیں، ان موقعوں پر اس ادارے کے علماء اور اساتذہ نے اپنی نسل، اپنے قوم کی بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر میں لگے رہے، اور 3 سال کے عرصے میں انہوں نے 70 حفاظ اکرام پیدا کر دیے۔ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے، 4 دن پہلے جمعرات کے دن کھمم جانا ہوا تھا، وہاں ایک ادارے میں دیکھا 6 بچیاں عالمہ فارغہ ہوئی ہیں، تو ان میں سے 3 بچیوں کے بارے میں وہاں کے محتمم صاحب نے سنایا۔ ہر بچی نے 1000 حدیثیں ازبر سنائی ہیں۔ اس زمانے میں 1000 حدیثیں یاد کرنا بھی کمال ہے، اور ایسے ہی لاک ڈاؤن جیسے زمانے میں بچوں کے وقت کی قدر، ان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے اس ادارے نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، 70 بچوں کا حفظ مکمل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ہمارے لیے بھی تھا، آپ کے لیے بھی تھا، سیاست دانوں کے لیے بھی تھا، حکمرانوں کے لیے بھی تھا، تاجروں کے لیے بھی تھا، سب کے لیے لاک ڈاؤن تھا۔ لیکن دینی اداروں میں پڑھنے والے علماء کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، گزارے ضرورت کے بقدر ہوتے ہیں، خواہشات کے بجائے ضروریات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان حالات میں لوگ اپنی پائی کے لیے پریشان ہو رہے تھے، لیکن ادارے کے اساتذہ
قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر میں لگے رہے، یہ اصل خلوص کی بات ہوتی ہے، درد دل کی بات ہوتی ہے، اپنے نسل کے مستقبل کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے۔ جہاں اس ادارے نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہیں طالبات کا بھی مستقل ادارہ ہے، جہاں سے 8 طالبات حفظ مکمل کی ہیں۔ میں خود بھی سعادت مند ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو احباب یہاں پر بحیثیت سامع شریک ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا چاہیے۔ اور ادارے کا ہم پر احسان ہے کہ ادارے نے ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کی نسل کو اس طرح انہوں نے بافیض بنایا، اس طرح انہوں نے حافظ قرآن بنایا۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو ادارے کی خدمت کر رہا ہو، یا ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہو، یا اس مجلس میں اپنے بیٹے کے حافظ ہونے کی سعادت میں شریک ہوا ہو، وہ سب حضرات ادارے کو اور ادارے کی انتظامیہ اور ادارے کے اساتذہ کو اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں محسن سمجھے، احسان کرنے والے سمجھے۔ اس سے بڑا احسان کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک سورہ یاد نہیں کرا سکا، ادارے کے استاذ نے پورا قرآن یاد کرا دیا۔ میں لاک ڈاؤن میں ایک پارہ حفظ نہیں کر سکا، لیکن ادارے کے استاذ نے میرے بچے کو حافظ بنا دیا۔ میں اپنے گھر والی کا ایک عقیدہ اور ایک تجوید کا قاعدہ درست نہیں کر سکا، لیکن ادارے نے میری بیٹیوں کا نورانی قاعدہ ناظرہ مکمل کر دیا۔ جو کام میں باپ ہوتے ہوئے نہیں کر سکا، وہ استاذ نے میرا کام انجام دے کر مجھ پر احسان کر دیا۔ اگر وہ استاذ نہ کرتا تو میری طرح میرا بیٹا بھی کہیں جاہل نہ رہ جاتا۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے جلسہ تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے تیار ہو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس آیت میں اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن مجید ہم نے آسان کر دیا ہے۔ آسان کس لحاظ سے؟ پڑھنے کے لحاظ سے بھی آسان ہے، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لحاظ سے بھی آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے ہے جو اس قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہتا ہو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں اللہ نے جو فرمایا قرآن حاصل کرنا، سیکھنا اور قرآن کو آسان بنانا، مسئلے مسائل نکالنے، مجتہد بننے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر احکامات بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان نہیں کیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے نصیحت سیکھنے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن مجید کی آیتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک آیتیں وہ ہیں جس سے احکامات سمجھے مستنبط کیے جاتے ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہیں جس سے سبق سیکھا جاتا ہے، عبرت لیا جاتا ہے۔ 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی وہ آیتیں جو احکامات سے متعلق ہیں وہ 500 آیتیں ہیں۔ جو قرآن مجید میں حلال، حرام، فرض، واجب، ان سے اس کا تعلق ہے، اور ان آیتوں کا سمجھنا، ان آیتوں کے احکامات کا استنباط کرنا، یہ صرف اور صرف علماء کا کام ہے، دیگر کسی کا کام نہیں ہے۔ اور وہ علماء جو ان آیتوں سے احکامات مستنبط کرتے ہیں وہ بھی مخصوص قسم کے ہوتے ہیں جو مجتہد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ عوام کو ان آیتوں میں دلچسپی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری قسم کی آیتیں جو نصیحت اور سبق کی خاطر ہوتی ہیں وہ پچھلے امتوں اور قوموں کے واقعات،
جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، یہ ساری آیتیں قدرت کی نشانیاں جس میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو پڑھنا، سمجھنا، سبق حاصل کرنا، یہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے آسان کیا ہے۔ آیت کی روشنی میں تیسری بات، اللہ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، یسرنا القرآن، قرآن آسان کیا ہے۔ لیکن کب آسان کیا ہے؟ قرآن مجید کوئی پڑھنا شروع کرے، سیکھنا شروع کرے، حفظ کرنے لگے، پہلی مرتبہ میں جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اس کے لیے قرآن مجید آسان ہے۔ حفظ کر لینے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن بھول گیا، اب اسے یاد نہیں رہا، پھر یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اب قرآن آسان نہیں ہے۔ یسرنا القرآن میں اللہ نے جو آسان کیا ہے، پہلی مرتبہ میں جو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بچہ آیا، ناظرہ پڑھا، حفظ میں داخلہ لیا اور حافظ بن گیا، اب وہ قرآن اس کے لیے آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے 1.5 سال میں بھی حافظ ہوا، 1 سال میں بھی حافظ ہوا، 40 دن میں بھی حافظ ہوا، 28 دن میں بھی حافظ ہوا۔ لیکن حافظ ہونے کے بعد اگر پڑھنے کا اہتمام نہیں رہا، اگر پابندی نہیں رہی، تو حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب محمود الفتاویٰ میں لکھا ہے، دوسری مرتبہ میں جو بھولنے کے بعد پھر حفظ کی تکمیل یا اس کا دور کرنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور یہ ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ جانتے ہیں، بچہ اگر پارے بھول کر آیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے وہ پارے یاد کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نیا سبق لینا آسان ہے، پرانا پڑھا ہوا بھول جانا بڑا مشکل ہے، اور اسے یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، قرآن مجید اونٹ کی نکیل کی طرح ہے، باندھے رہو گے تو اونٹ بندھا رہے گا، رسی اگر باندھی نہ جائے تو اونٹ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اونٹ جس طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے، قرآن مجید اس سے زیادہ جلدی سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید کے متعلق لکھا گیا، من ترک القرآن یوما ترکہ اسبوعا، جو قرآن کو ایک ہفتے ایک دن کے لیے چھوڑے گا، قرآن اسے ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دے گا۔ من ترکہ اسبوعا ترکہ شہرا، جو ایک ہفتہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دے گا، قرآن ایک مہینے کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ من ترکہ شہرا ترکہ سنتا، جو ایک مہینہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن 1 سال اس سے دور ہو جائے گا۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ جو قرآن مجید کے حافظ بننے کے بعد اگر محراب سنانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تراویح سنانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، 1 سال سنانا چھوٹا، اگلے سال ہمت نہیں ہوتی، اگلے سال تیار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ 1 سال تم نے قرآن چھوڑ دیا، اب اگلا سال قرآن تمہیں چھوڑ دے گا، اگلے سال قرآن تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو تیسری بات جو معلوم ہوئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے پہلی مرتبہ میں یاد کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ تمام فقہا اور مفتیان اکرام کا فتویٰ ہے، قرآن مجید اتنی مقدار میں یاد کر لینا جس سے نماز درست ہو جائے، وہ فرض عین ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر، ہر بالغ لڑکے لڑکی پر یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ اور 2-4 سورتیں ایسی سیکھ لینا جس سے فرض نماز درست ہو جائے، نفل نماز درست ہو جائے۔ اتنی آیتیں اور سورتیں یاد کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کر لینا یہ فرض کفایہ ہے۔ یاد کر لیتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری نبھانے کی بات ہے۔ اور تیسری بات، جو 3 آیتیں 3 سورتیں یاد کیا جو فرض عین تھیں، پورا قرآن یاد کیا جو فرض کفایہ تھیں، لیکن دونوں کے لیے ایک تیسری بات فرض یہ ہے، جتنا یاد کیا ہے اتنے کو محفوظ رکھنا یہ فرض عین ہے۔ چاہے وہ 3 سورتیں یاد کیا ہو،
بعض 15 پارے حفظ کر کے نکل گئے، 5 پارے حفظ کر کے نکل گئے، 10 پارے حفظ کر کے نکل گئے، 25 پارے حفظ کر کے نکل گئے۔ سب کے لیے فرض عین کے درجے کی بات ہے۔ جتنا قرآن تم نے یاد کیا ہے اتنے قرآن کو زندگی بھر یاد رکھنا فرض ہے، اتنے قرآن کو محفوظ رکھنا فرض ہے۔ تو ہم جو حافظ بنے ہیں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ اپنے کلام پاک کو اپنے سینے کے لیے ہمارے سینے کو منتخب کیا ہے، لیکن اس سینے کی ایسے ہی حفاظت کی جائے جیسا پڑھنے کے زمانے میں سبق پارا اور آموختے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ہر فارغ حافظ بن کر فارغ ہونے والے کی ذمہ داری رہتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کوئی رمضان تراویح سنائے بغیر نہ گزرے، جگہ نہ ملے تو گھر والوں کو سنا لے، ذکور میں نہ ملے تو مستورات میں سنا لے، مسجد میں نہ ملے تو کسی اسکول میں چند احباب کو جمع کر کے سنا لے، لیکن پورا قرآن مجید سنانے کا اہتمام کرے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، دو چیزیں ہم لوگوں میں کمزوری کی آ جاتی ہیں۔ اگر جمعہ کی خطابت اپنے ذمے میں نہیں رہے گی، موجودہ زمانے میں کتابوں کا مطالعہ غارت ہو جائے گا۔ رمضان کی تراویح حفاظ کے ذمے میں نہیں رہے گی، قرآن مجید کی حفاظت غارت ہو جائے گی۔ اس لیے فارغ ہونے والے علماء کو جمعہ کی خطابت لینا، فارغ ہونے والے حفاظ کو رمضان کی تراویح لینا اپنے قرآن کی اور اپنے مطالعے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور تراویح سنانے کے لیے پورا قرآن سنانے کا اہتمام، 4 رکعت فلاں، 8 رکعت فلاں، 10 رکعت فلاں، بدل کے پڑھائیں گے، وہی حال ہوگا جو گجرات کے حافظوں کا حال اس وقت ہے۔ وہاں حفاظ کی کثرت ہے، لیکن جتنی تراویح میں رکعت اس کو پڑھانا ہے اتنا ہی قرآن دیکھ کے آئے گا، باقی قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تلاوت اگرچہ کہ ہو جائے لیکن حفظ اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا حفظ آدمی سنانے کے لیے یاد کرتا ہے۔ دوسری آیت جو خطبے میں پڑھی گئی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر، الذکر یہاں پر آیا ہے، ذکر عام ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، ماشاء اللہ بھی ذکر ہے، لیکن الذکر میں مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد خاص قرآن مجید مراد ہے۔ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، بندوں کی کتاب نہیں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تصنیف تالیف نہیں ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ لحافظون، حافظون یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد آتا ہے حافظ۔ حافظ کی جمع آتی ہے حافظون۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ اللہ ہیں، سب سے پہلے حافظ اللہ ہیں، اس کے بعد مخلوقات میں سب سے پہلے حافظ رسول اللہ ہیں، اس کے بعد تیسرے درجے میں حافظ اللہ کے نبی کے صحابہ اور صحابیات ہیں، اس کے بعد ہم میں سے جتنے لوگ بھی حافظ ہیں اسی لحافظون میں داخل ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ ہمارے ان بچوں کے سینے کو، ان کے قرآن کے حفظ کرنے کو صحابہ کے سینے سے مشابہت ہے، رسول اللہ کے سینے سے مشابہت ہے، اور ذات الہی سے مشابہت ہے۔ صحابہ حافظ، آپ کا بچہ حافظ، رسول اللہ حافظ، آپ کا بچہ حافظ، اللہ حافظ، آپ کا بچہ حافظ، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جس صف میں حافظ صحابہ کو کھڑا کریں گے اسی صف میں اس امت کا آخری انسان بھی اگر وہ حافظ ہوگا اسی صف میں کھڑا ہوگا۔ حفاظ کی صف میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔
آج کے حافظ قرآن کا سینہ 1400 سال پہلے گزرے ہوئے صحابہ کے سینے کے مشابہ ہو گیا قرآن کی برکت سے، رسول اللہ کے سینے کے مشابہ ہو گیا قرآن کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو حاصل کرنے والا ہو گیا قرآن کی برکت سے۔ تیسری بات، اس آیت کی روشنی میں حفاظت کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل ہے صحیفوں کے ذریعے سے حفاظت، دوسری شکل ہے سینوں کے ذریعے سے حفاظت۔ صحیفوں کے ذریعے سے حفاظت، کاغذ میں لکھا رہنا، قرآن کتاب کی شکل میں رہنا۔ صحابہ کے زمانے میں کپڑے پہ لکھا گیا، چھال پہ لکھا گیا، درخت کے پتے پہ لکھا گیا، پتھر پہ لکھا گیا، لکھی ہوئی شکل میں کاغذ میں محفوظ رہنا، یہ صحیفے میں قرآن محفوظ رہنا۔ دوسری شکل ہے انسانوں کے سینے میں قرآن محفوظ رہنا۔ ان دو شکلوں سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ ان دو شکلوں میں سے دوسری شکل، سینوں میں محفوظ رکھنے کی شکل، یہ موت تک بھی باقی رہے گی، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، جنت میں بھی باقی رہے گی، یہاں تک کہ جنت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، جس آیت پر تم رکو گے وہی جنت میں تمہارا درجہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن حجر کے حوالے سے، لیس فوقہ احد، حافظ قرآن کے لیے جو درجے دیے جائیں گے، قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں قرآن کے اتنے درجے ہیں۔ جو پورا قرآن پڑھ لیا وہ پورے درجے پا لیا، اب اس کے بعد جنت میں کوئی درجہ نہیں ہوگا جو اس سے اونچا دیا جائے، ہاں اگر وہ ہوگا تو شہداء، صدیقین اور انبیاء کا ہوگا۔ تو سینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا جانا، یہ موت کے بعد جنت میں بھی محفوظ رہے گا، اور صحیفوں کے ذریعے سے محفوظ ہونا یہ قیامت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، قیامت آنے سے پہلے کاغذ میں لکھا ہوا قرآن اٹھا لیا جائے گا اور کاغذ پلین پیپر کی طرح ہو جائے گا، کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ صحیفوں کا قرآن ختم ہو جائے گا، اور صحیفوں کا قرآن جل بھی سکتا ہے۔ جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن مجید جلائے تھے، اس وجہ سے کہ مدارس ختم کیے جائیں، علماء کو ختم کیا جائے۔ 52,500 علماء کو شہید کیا گیا۔ 1000 مدارس صرف دلی شہر میں موجود تھے، سارے مدرسوں کو ختم کیا گیا۔ ادھر مدارس ختم، ادھر علماء ختم، ادھر قرآن مجید جلا دیے گئے۔ اب ان کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود بھی تاریخ گواہ ہے، اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت معصوم بچوں کے سینے سے فرمائی ہے۔ تو حفاظت کے 2 طریقوں میں، ایک صحیفہ، ایک سینے میں قرآن محفوظ ہونا۔ اب یہاں تیسری بات سمجھیں، صحیفے میں قرآن محفوظ ہے، یعنی قرآن کاغذ میں لکھا ہوا ہے، جو مسجدوں میں الماریوں میں سجا ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھویا نہ جائے، اس کی طرف پیر نہ کیا جائے، بعض آداب میں اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے۔ یہ سب قرآن مجید کے آداب میں سے۔ اپنے لیے کپڑا پہنتے ہو، گاڑی کو کپڑا ڈھانپتے ہو، اپنے لیے کرسی بیٹھنے کے لیے بناتے ہو، تو حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے لیے بھی کپڑا سلاؤ جزدان کی شکل میں، قرآن مجید کے لیے بھی کرسی رکھو ریحل کی شکل میں۔ عام تپائیوں پر قرآن رکھا نہ جائے، اس پر دوسری کتابیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ اس کی تپائی الگ رہے اور اس کی تپائی ریحل کی شکل میں ہو، جس پر دوسری کتابیں رکھی نہ جائیں۔ یہ قرآن مجید جو کاغذ کی شکل میں ہے اس کے آداب ہیں۔ تو آپ بتائیے، کاغذ میں لکھا ہوا قرآن ایک وقت ختم ہو جائے گا، قیامت تک باقی نہیں رہے گا۔ سینوں میں رکھا ہوا قرآن یہ مرنے کے بعد بھی رہے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، قرآن مجید کی حفاظت، عذاب قبر پیروں کی طرف سے آئے، سر کی طرف سے آئے، سوالات کے فرشتے آئے، قرآن مجید چاروں طرف سے گھیر کر
ان فرشتوں سے گفتگو کرے گا، بحث کرے گا، حتیٰ ینجی صاحبہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی کو بچا لے گا کسی بھی طرح کی تکلیف سے۔ تو کاغذ میں لکھے ہوئے قرآن کو مسجدوں میں ہدیہ وقف کی نسبت سے لاکھوں ہزاروں لوگ مسجدوں میں قرآن پاروں کے ڈبے رکھنے کے عادی ہیں، پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ شادی میں بیٹی کو گولڈ کلر کے بکسے میں قرآن دینے کے عادی ہیں، لیکن وہ قرآن سکھانے کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو سورہ نور اہتمام سے سکھاؤ، سورہ نور کی تفسیر سمجھاؤ۔ سورہ نور میں پردے کے احکامات، اجازت کے احکامات اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے احکامات سکھائے گئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو سورہ نور سمجھانے کی کوشش کرو، اس سے معاشرت کا دین زندہ ہوتا ہے۔ تو ہم کاغذ کے لکھے ہوئے قرآن کا احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو قرآن حافظ کے سینے میں بسا ہے اس حافظ کا ہم کتنا اکرام کرتے ہیں، اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کیسے ظاہر ہوگا؟ ہم یہاں سے بعض بھولے مسلمان حج پر جانے والے حاجی صاحب کو، عمرے پہ جانے والے معتمر کو پیسہ دیں گے اور یہ کہیں گے ہماری طرف سے قرآن خرید کر مکہ مکرمہ میں رکھ کے آنا، مدینے کی مسجد منورہ میں رکھ کے آنا، مسجد نبوی میں رکھ کے آنا۔ وہاں کی حکومت خود ہزاروں قرآن مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ میں رکھتی ہے، لیکن ان صاحب کا دیوانہ پن یہ ہے کہ یہاں سے پیسے بھیج کر وہاں کی مسجدوں میں قرآن رکھا رہے ہیں، لیکن خود قرآن پڑھنے تیار نہیں ہوں گے۔ یہاں کی مسجدوں میں ڈبوں کی شکل میں، پاروں کی شکل میں رکھائیں گے، لیکن خود قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اس قرآن کو پھیلانے کی، اس قرآن کو مسجدوں میں برکت کے طور پہ رکھنے کی، مہنگا قرآن بھی ہو خرید کے پارے اور ڈبوں کی شکل میں، باپ مر گیا ان کے نام سے ایک بکسہ، ماں مر گئی ان کے نام سے ایک بکسہ، اتنے قرآن رہیں گے کہ ہر 4-5 سال کے بعد مسجد کی کمیٹیاں دوسری مسجد میں یا قبرستانوں میں دفن کرنے پہ مجبور ہو جائیں گی، یا گورڈن بنا کر وہاں پر ڈالے رہیں گے۔ اس کی کثرت، اس کی خریداری، اس کی عظمت، لیکن وہی حافظ قرآن جو پورا ازبر اپنے سینے میں قرآن لے کر ہماری مسجد میں امام کی شکل میں ہے، ہماری مسجد میں تراویح کے حافظ کی شکل میں ہے، اس کی کتنی قدر کی جائے گی؟ اس کی قدر ظاہر ہوتی ہے ہمارے اخلاق سے، ہمارے ادب و احترام سے، ہماری تنخواہوں کے معاملے سے، کہ ہم اس حافظ قرآن کی ہم کتنی سیلری رکھتے ہیں، کتنی تنخواہ رکھتے ہیں، کتنا ادب احترام سے پیش آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں مسجد کا کمیٹی کا صدر ہوں، میں متولی ہوں، میرا مقام انتظامی لحاظ سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہرگز حافظ قرآن کی حیثیت سے آپ کا مقام بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم، ایک حافظ کے ساتھ مجھے کیسے پیش آنا چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں اگر واقعتاً قرآن کی عظمت تمہارے دل میں ہے تو اپنے ائمہ کی تنخواہیں اور سیلریاں اتنی بڑھا چڑھا کر رکھ کر دکھاؤ کہ صدر اور متولی کا بیٹا، ایم ایل اے اور کارپوریٹر کا بیٹا اس بات میں فخر محسوس کرے کہ میں ڈاکٹر، انجینئر، لائر بننے سے زیادہ مسجد کا امام بننا پسند کروں گا، کیونکہ میرا باپ پوری بستی کا بڑا ہے، لیکن وہ خود ایک حافظ کا احترام کرتا ہے۔ مجھے وہ عزت حاصل کرنا ہے جو بڑے عہدے والے بھی عزت دینے پہ مجبور ہوتے ہیں، مجھے وہ راحت حاصل کرنا ہے جو راحت ان کو دی جاتی ہے۔ وہ خواہش عہدے داروں میں، مالداروں کی اولاد میں پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ پیدا ہونے لگا ہے حافظ بننے کے بعد بچہ کیا کرے گا، حافظ بننے کے بعد کیا کمائے گا، حافظ بننے کے بعد اس کی سیلری کیا ہوگی، وہی مسجد کی امامت کرے گا، وہی مدرسے میں پڑھائے گا۔ اس واسطے کیا ہوا؟ جتنا قرآن کے کاغذوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک ٹکڑا نیچے گر گیا اٹھا کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، لیکن کتنے حفاظ اکرام فارغ ہونے کے بعد، کتنے علماء اکرام فارغ ہونے کے بعد ان کی صحیح قدر نہیں کی جانے کی وجہ سے کپڑے کی دکان، جوتے چپل کی دکان، موبائل شاپ پر اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء آٹو چلا رہے ہیں اور بعض علماء بس اسٹینڈ میں مولانا ٹی کے نام سے چائے بیچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے
ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی شریعت کی عظمت ہے۔ اگر کوئی لائر جس نے بڑی محنت سے لا پڑھا ہو، کوئی جج بڑی محنت سے اس نے ججمنٹ پڑھا ہو، اور کوئی آدمی بڑے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کسی سیاسی عہدے پہ آیا ہو، اس کے بعد قوم اسے اتنا ستائے کہ وہ جج چائے بیچنے پہ مجبور ہو جائے، وہ MBBS MD DM کیا ہوا ڈاکٹر وہ جوتے چپل بیچنے پہ مجبور ہو جائے، تو قوم کو اس سے بڑی شرم سے ڈوب مرنے کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی ہیرا تھا، ایک آدمی موتی تھا، اسے وہاں سجا کے رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اسے سڑک کے قابل بنا دیا ہے۔ اس سے بڑی ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ صحیفوں کی قدر کی طرح سینوں میں بسے ہوئے قرآن کی بھی حفاظت کی، ان کی قدر کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بات سنو، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاد حملۃ القرآن ان یکونوا انبیاء، قرآن مجید کے حامل جن کے سینوں میں قرآن بسا ہے، کادوا ان یکونوا انبیاء، قریب ہے کہ یہ نبی بنا دیے جاتے، الا انہم لا یوحا الیہم، مگر یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبی پر جو وحی نازل ہوئی وہی یہ قرآن ہے جو نبی کے سینے میں محفوظ ہے، اور وہی قرآن اس حافظ کے سینے میں محفوظ ہے۔ نبی کو وحی کی برکت سے جو چیزیں ملی ہیں قرآن کی شکل میں، وہی قرآن اس حافظ کے سینے میں محفوظ ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ نبی بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی پر بھی قرآن اترا ہے جو سینے میں بسا ہے، اس پر بھی وہ قرآن اللہ نے بسایا ہے اس کے سینے میں، اللہ کے نبی نے وہ مقام انہیں دیا ہے۔ اور یاد رکھو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی دولت اور نعمت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امتی کو یہ نعمت نہیں بخشی ہے۔ حضرت ابراہیم کو صحیفے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، لیکن انجیل کا حافظ کوئی نہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے، اور زبور کا حافظ کوئی نہیں سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور تورات کا حافظ کوئی نہیں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ایک تیسرے ان کے حواری تورات کے حافظ بن گئے۔ اور سنو، تورات کا حفظ کرنا نبی کے علاوہ کسی کو ممکن نہیں تھا، اگر وہ حفظ ہو گیا تو لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، معجزہ وہ جو نبی سے صادر ہو، کرامت وہ جو ولی سے صادر ہو، معجزہ سمجھتے تھے۔ تورات نبی کے علاوہ کسی کو یاد ہو جانا، جن کو یاد ہوا ہے وہ بھی نبی تھے، یوشع بن نون بھی نبی تھے، حضرت عزیر بھی نبی تھے، تو تورات ان کی امت میں سے کسی کو یاد نہیں سوائے نبی کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات یاد کر لی جو ان پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تورات اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب جس کو ملی ہے اس کے علاوہ کوئی یاد کیا ہے تو وہ اللہ کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو تورات حفظ کرنے پر بیٹا بنا دیا اللہ کا، اتنا بڑا مقام سمجھتے تھے آسمانی کتاب کو یاد کر لینا، اور اللہ کا کلام، اللہ کا احسان کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو نہیں، صرف صحابہ کو نہیں، آخری فرد میں ہر بچے کو، کالے گورے کو، عربی عجمی کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ 5 سال کی عمر میں بھی حافظ بنا دیا، 7 سال کی عمر میں بھی حافظ بنا دیا، بچہ کروڑوں لوگ حافظ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ انعام صرف اس امت کو بخشا ہے، دوسری امتوں کو اللہ نے انعام نہیں بخشا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید حفظ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے لیے نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاتَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا زبور، انجیل، تورات ہم نے آسان کر دیا، یاد کر لو۔ نہیں، صرف قرآن کو اللہ نے یہ آسان کیا ہے، یہ امت کو یاد کرایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن مجید حفظ کرنے اور یاد کرنے والوں میں
ان صحابہ کو زیادہ پسند فرماتے جو قرآن کے زیادہ حافظ ہوتے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ شہید ہو گئے، قبر میں دفنانا ہے، ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفنایا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ایہم اکثر آخذ للقرآن، ان میں سے کون زیادہ قرآن مجید کا حافظ ہے، کس کو زیادہ پارے یاد ہیں؟ فیقدمہ، اللہ کے نبی اس کو پہلے دفن فرماتے، جو کم قرآن یاد ہے اس کو پیچھے دفن فرماتے۔ دفنانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس سے آگے رکھتے تھے۔ اور قرآن مجید حفظ کرنے میں اللہ نے اس امت کو جو آسانی بخشی ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا سید اسماعیل لاہوری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت کرامت والے بزرگ تھے، قرآن مجید کی تلاوت ان کی بڑی کرامت تھی۔ اس زمانے میں ایک نکاح ہوا لاہور میں، نکاح کے بعد دلہن کے پاس جب دلہا گیا تو اس دلہن نے کہا میں اپنے سہیلیوں پر اس وقت فخر کرنے والی محسوس ہوں گی جب میرا شوہر حافظ قرآن ہو، اور آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، اور میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں اس وقت تک میرے قریب نہ آنا جب تک کہ آپ حافظ نہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ حافظ نہ ہو جائیں اس وقت تک میرے قریب نہ آنا۔ شادی ہو گئی، اب پہلی ملاقات ہے، اب دلہن یہ کہتی ہے کہ حافظ ہونے تک ہمارے قریب نہ آنا۔ اب یہ صاحب حافظ بننے کے لیے لوگوں سے مشورہ کیے، آج کے زمانہ ہوتا فوراً طلاق دے دو، فوراً خلا لے لو، ختم کرو قصہ۔ پہلے نہیں معلوم ہوا تھا کہ بچہ کیا پڑھا ہے، کیا ڈگری حاصل کیا ہے۔ جن کو قرآن کی عظمت تھی وہ رشتے جوڑنا چاہتے تھے، چاہے اس رشتے کے جوڑنے کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اسے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ جانا پڑے۔ اس نے مشورہ کیا، ایک مولانا سے ملاقات کیا، 6 مہینے میرے پاس رہ جاؤ، حافظ بنا دوں گا۔ تو اس دولہے نے کہا 6 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے، شادی ہوئی ہے، دلہن کے پاس جانا ہے، 6 مہینے آپ کے پاس بیٹھوں گا، نہیں جلدی یاد کرا دیجئے۔ انہوں نے کہا مولانا اسماعیل سہروردی کے پاس جاؤ، ان سے کہو۔ ان کے پاس آئے تو حضرت نے کہا میرے پاس بھی وہی بات ہے، 6 مہینے ٹائم دے دو، حافظ بنا دوں گا۔ انہوں نے دولہا نے کہا نہیں حضرت اور جلدی بنا دیجئے، 1 مہینہ دے دو، نہیں اور جلدی بنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، کل صبح فجر کی نماز میرے پیچھے دائیں طرف پڑھ لینا، کل صبح فجر کی نماز میرے پیچھے دائیں طرف پڑھ لینا۔ صبح کی نماز حضرت کے پیچھے آئے اور دائیں صف میں کھڑے ہوئے، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا دائیں طرف کا، دائیں طرف کھڑے ہوئی تمام صف کے لوگ حافظ بن گئے، سلام پھیرا بائیں طرف کا، بائیں طرف کے تمام لوگ ناظرہ خواں بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ کرامت ہے اکابر کی، کرامت ہے اولیاء کی۔ اور یہ واقعہ علماء ہند کا شاندار ماضی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232، دارالعلوم دیوبند شیخ الہند اکیڈمی سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنا آسان کیا ہے قرآن مجید یاد کرنا، 90 سال کی عمر میں بھی حافظ بنتے ہیں، 90 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں بھی حافظ بنتے ہیں۔ البتہ بچپن کا حفظ، وہ 55 کا حفظ برابر نہیں ہو سکتا، بچپن کا حفظ اور 55 کا حفظ برابر نہیں ہو سکتا۔ بچپن میں جو یاد کر لیا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھینچ دینا، اب وہ پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے، ایسی بچپن کا علم بھی بھولا نہیں جاتا ہے، اس لیے بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ 55 اور بڑھاپا آنے کے بعد زبان پلٹتی نہیں ہے، اب ویسی تجوید آتی نہیں ہے۔ اور بڑی کرامت دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے بڑے لوگوں کو نہیں چنا ہے، چھوٹے بچوں کو چنا ہے۔ اس واسطے بڑی عمر میں حفظ کرنے والوں کی تعداد کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے، اور چھوٹی عمر میں حفظ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اس میں حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 11 سال کے بچے کو باپ اپنے گھر کی چابی دے گا،
11 سال کے بچے کو باپ اپنی الماری کی چابی دے گا، 11 سال کے بچے کو باپ اپنی کار کی اور بائک کی چابی دے گا، 11 سال کے بچے کو باپ اپنے 1,00,000 2,00,000 کے بیگ اور بستہ تھمائے گا۔ 11 سال کے بچے پر گھر کی چابی دینے میں بھروسہ نہیں، کہیں گما نہ دے۔ 11 سال کے بچے پر الماری اور لاکر کی چابی دینے تیار نہیں، کہیں گما نہ دے۔ اس ڈر سے باپ بچے پہ بھروسہ نہیں کرتا، ماں بچے پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ کہیں جانا بھی ہو پڑوسن کو چابی دے کر جائیں گے، میرا بچہ اسکول سے آ جائے تو گھر کا دروازہ کھول کے بچے کو چابی دینا اور اندر بٹھا لینا، لیکن بچے کے حوالے نہیں کر کے جائیں گے۔ جس بچے پر 11 سال کی عمر والا ہونے کی وجہ سے باپ بھروسہ نہیں کیا، ماں بھروسہ نہیں کیا، لوگ بھروسہ نہیں کیے، اللہ اس بچے پر اتنا اعتماد کیے ہیں کہ سارا کلام پاک 800 پیج 114 سورتوں والا قرآن 11 سال 7 سال کے بچے کے حوالے کر دیا، اب تو اسے محفوظ رکھ، تو اسے اپنے سینے میں بسا۔ دنیا ایک چابی دینے میں اس پہ بھروسہ نہیں کرے گی، اللہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اس کے سینے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ سینہ میرے کلام کو حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں، میرے اندر کی گفتگو ہے، یہ کلام قرآن مجید اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ مسجد بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، مسجد اللہ کا گھر، کلام اللہ، اللہ کا کلام، مسجد کا احترام، کعبے کا احترام، اور قرآن مجید اللہ کا کلام، تو اس کلام کا بھی احترام ضروری ہے۔ اور یہ کلام اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی تو اللہ کا کلام قرآن مجید بھی فنا نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اللہ کی ذات باقی ہے، فانی نہیں ہے، تو اس کی صفت جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے وہ بھی باقی رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ فنا نہیں ہونے والی چیز، فنا نہیں ہونے والا کلام اللہ نے آپ کے بیٹے کے سینے میں بسایا جو 11 اور 7 سال کی عمر کا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن جتنی دیر پڑھتا رہے گا وہ اللہ سے باتیں کرتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اہل القرآن، قرآن والے جو قرآن یاد کیے، محفوظ کیے، سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا اہل القرآن کون ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہوا اہل اللہ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن یاد رکھنے والے، قرآن پڑھنے سمجھنے والے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ہم ایسے بندوں کو جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ یہ فرماتا ہے ان اللہ لا يعذب من او القرآن، جو قرآن یاد کر لیا، اسے محفوظ کر لیا، اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ ویسے حفاظ کا جو مقام ہونا چاہیے تھا، ہماری مسجد کا جھاڑو دینے والا مؤذن وہ حافظ قرآن ہوگا، ہماری مسجد میں چٹائیاں بچھانے والا وہ حافظ قرآن ہوگا، ہماری دکان پہ کام کرنے والا وہ حافظ قرآن ہوگا۔ حافظ قرآن کا مقام کیا دیا گیا اور امت نے اسے کیسے ذلیل اور حقیر مقام پہ مجبور ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ انگریزوں اور مغربیت اور دشمنان اسلام کی چال ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے سیلریاں بڑھا کر رکھو، دنیاوی کاموں کے لیے عہدے بڑھا کر رکھو، اس کے لیے ڈگریاں رکھو، یہ CAO ہے، یہ فلاں ہے، یہ MD ہے، یہ فلاں ہے، یہ پوسٹ اسے دے کر رکھو۔ اور جب حافظ قرآن عالم دین ہونے کی بات آئے، صرف حافظ قرآن ہے، صرف عالم دین ہے، دنیا بھی کچھ پڑھے ہیں، انگریزی بھی کچھ آتی ہے، فلاں بھی کچھ آتی ہے۔ ہر مذہب میں، عیسائی مذہب، اس مذہب میں بعض ڈاکٹر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، ججز بھی ہیں، اور اس مذہب میں مذہب کی حفاظت کرنے والے پوپ اور پادری بھی ہیں۔ غیر مسلم مذہب میں، ہندو مذہب میں
اس میں بھی مختلف فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، سیاست کے میدان میں بھی ہیں، لائر بھی ہیں، جج بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور کچھ ہیں جو مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے سادھو اور پجاری کی حیثیت سے ہیں۔ ہر مذہب میں مذہب کے محافظ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اسلام کے اندر بھی اللہ نے مذہب کے خاص محافظین کو پیدا کرنے کے لیے ترغیب اور حکم دیا ہے۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْكُمْ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں سے سب لوگ جہاد میں نکل جائیں، سب لوگ لڑنے کے لیے جان دے دیں۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خاص قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک جماعت ایسی ہو جو صرف خاص مذہب کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم لوگوں میں ایک سوال عام طور سے وہ لوگ جو دیندار بھی ہوتے ہیں اور خیر خواہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ اگر ڈاکٹر بھی بنے، لائر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، کچھ ایسا سیکھ لے تو بہت فائدہ رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی رائے ہمیں تسلیم ہے، ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ایک درخواست یہ ہے، آپ کے سماج میں 100 مسلمان بچوں میں سے کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں؟ 100 میں سے کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ 2.5% مسلمان ہی مدرسہ ایڈمیشن کر رہے ہیں، 2.5%۔ باقی 97.5% مسلمانوں کے بچے مدرسے میں نہیں ہیں۔ تو جو خواہش آپ کی خیر خواہی میں یہ ہم سے کی جاتی ہے کہ بچہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، بالکل ہونا چاہیے۔ باقی یہ 97.5% کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ 97.5% کو کیا بنانا چاہیے پھر؟ یہ چبوترے آباد کریں گے، یہ کٹے آباد کریں گے، یہ موبائل لے کے 2 بجے تک گھومتے رہیں گے، یہ آوارہ بنیں گے، یہ چھتوں پہ چڑھ کر پتنگ پلائیں گے، یہ فالتو کام کرتے رہیں گے۔ ان کو کیا بنانے کی پلان کی جائے گی؟ جتنا مدارس کے بچوں کو دنیا دینے کی فکر آپ کو ہے وہ بالکل صحیح فکر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اتنی ہی فکر آپ ان 97.5% بچوں کو دین دینے کی بھی کیجیے۔ ان مدارس میں پڑھنے والے 2.5% بچوں کو دنیا سکھانے کی جتنی فکر ہے، ان 97.5% بچوں کو دین سکھانے کی بھی فکر کیجئے۔ مدرسوں میں جس طرح یہ بالکل ضروری ہے کہ انگریزی ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے اور علاقائی زبان سکھانا چاہیے، اور وہ مدارس والے کر رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، اس رائے کا ہم انکار نہیں کرتے، اس کی تحقیر نہیں کرتے، اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کی محنت کرنے ہم تیار ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو درخواست ہے، اسکولوں میں کتنی بے حیائی ہے۔ اسکولوں میں 9 سال کی عمر کا بچہ نشے کا عادی ہے، گانجے کا عادی ہے، 12 سال کی عمر کا بچہ بدکاری کر لیتا ہے۔ ان بچوں کی تربیت کے لیے کیا سوچا ہے؟ ان بچوں کی دینی ذہن سازی کے لیے کتنا ٹینشن لیا ہے؟ جتنا کھل کر، ہمت دکھا کر، جرأت مندانہ انداز میں مدارس والوں کے سامنے ان بچوں کو انگریزی، تیلگو، ہندی یہ سب رکھیے جو رائے دیتے ہیں، ویسا اپنے اسکولوں کے لیے بھی یہ رائے قبول کیجئے کہ ہمارے پاس بھی دینی تربیت کے لیے کوئی نظام آپ حضرات بنائیے، اور ہم یہ رائے پیش کرتے ہیں تو اسے قبول کیجئے، بجائے اس کے کہ 2.5% پر ڈبل بوجھ ڈالنے کے اور اپنی ان اولاد اور ان نسل کو جو دنیاوی فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ اور آپ بتائیے اس وقت ہندوستان کے جتنے بھی سرکاری عہدے ہوں یا غیر سرکاری عہدے ہوں، ان میں جو بھی لوگ ہیں، مثلا پولیس، لائر، آرمی، ہاسپٹل، جتنے بھی سرکاری ادارے ہوں، ان میں جو بھی پوسٹ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کسی کالج کا ہیڈ پروفیسر فلاں مدرسے کا حافظ عالم ہے یا اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے؟
اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے، کالجوں میں جو پائے جانے والے گھوٹالے، بے دینی، بد اخلاقی، وہ سب جو ہو رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں رشوت، سرکاری دواخانوں میں رشوت اور بینکوں میں گھوٹالہ، یہ سب کرنے والے مدارس کے ہیں یا اسکول کالج کے ہیں؟ اسکول کالج کے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں ویسی فکر کی جاتی جیسے مدارس والوں کے لیے انگریزی تعلیم کی فکر ہو رہی ہے، ان کو بھی انسان بنایا جائے، پیسہ کمانے کی مشین نہ بنایا جائے، ان کے اندر بھی انسانیت سکھائی جائے، سامنے والے کو لوٹنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہ کیا جائے، تو آج جتنے کرپشن کے واقعات سماج میں پیش آ رہے ہیں اس میں سے 80% ختم ہو جاتے۔ جتنا مدارس کو دنیا دینے کی کوشش ہے، ویسے ہی دنیا کو دین دینے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح اہل مدارس اس رائے کو قبول کر کر مدرسوں میں انگریزی، اسکول، تیلگو، فلاں زبان شامل کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اتنا ہی آپ لوگ بھی اس دینی رائے کو قبول کیجئے۔ اور تیسری بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس چلانے میں، تعاون کرنے میں، چندہ دینے میں احسان والا معاملہ۔ یاد رکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدارس میں کام کرنے والے علماء اور اساتذہ کے پاس ضرورت کے بقدر دنیا ہے، ضرورت کے بقدر دنیا ہے، یعنی اتنی دنیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، اتنی دنیا ہے کہ بھیک نہ مانگیں، اتنی دنیا تو ہے کہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بخدا تمہارے پاس اتنا دین نہیں ہے جتنے میں آخرت میں نجات پا سکو، اتنا دین نہیں ہے جس میں تم اول مرحلے میں جنت میں جا سکو، قبر کے سوالات حل کر سکو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ضرورت کے بقدر دنیا ہے، تم ضرورت کے بقدر دین تو سیکھ لو، ضرورت کے بقدر دنیا کی ٹینشن لگانے کے بجائے ضرورت کے بقدر دنیا سیکھ لو۔ اور پھر یہ بھی دیکھو، اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہوا، اس بچے کے حفظ کرنے میں ہم نے کفالت لی، تعاون کیا، ہمارا تعاون 3 سال کا 4 سال کا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ تعاون احسان میں نہ بدلے، وہ تعاون احسان جتانے میں نہ بدلے، کیونکہ وہ تعاون 3 سال کے بعد ختم ہو گیا، لیکن جو بچہ 3 سال میں حافظ بنا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا حفظ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارا تعاون 3 سال کا وقتی ہے اور محدود ہے، اور اس کا جو انعام اور نعمت ہے وہ لامحدود ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے، کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس، جیسے بیوی اور شوہر ہے، بیوی کے پاس گھر سنبھالنے کی صلاحیت ہے، شوہر کے پاس باہر کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، شوہر باہر کے کام دیکھے، بیوی گھر کے کام دیکھے، بیوی کو باہر کرنا، شوہر اندر ہو جانا، پھر یہ ظاہر سی بات ہے یہاں اندر ہونے کے بجائے جیل چلا جائے، وہ سب سے زیادہ اندر ہے۔ جو باہر رہے وہ باہر رہے، جو اندر ہونا ہے وہ اندر رہے۔ کام تقسیم ہوگا تو خاندان صحیح گزرے گا اور جمے گا۔ ایسے ہی ان علماء کے ذمے علم کی خدمت ہے، مال کی خدمت نہیں ہے، عوام کے ذمے مال کی خدمت ہے، علم کی خدمت نہیں ہے۔ جس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت سے دین کی خدمت کرے۔ علماء کے ذمے آپ ہی ہمارے 300 بچوں کو پڑھاؤ، آپ ہی ہمارے 300 بچوں کو کھلاؤ، آپ ہی ہمارے 300 بچوں کے لیے چندہ کرنے کے لیے پھرتے رہو، آپ ہی بستہ اور رسید لے کر مسجدوں کے پاس آ کے اعلان کرتے رہو۔ پھر یہ 300 بچے کس کے ہیں؟ یہ بن باپ کے ہیں، بن ماں کے ہیں۔ یہ 300 بچے کس کے ہیں؟ جو باپ اپنے موبائل میں 300 کا ریچارج کروا سکتا ہے، برتھ ڈے کا کیک خرید سکتا ہے، اپنے بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں سے حیدرآباد گاڑی بک کر کے جا سکتا ہے، جو باپ شادیاں اور پھر عید برات کے موقع پر سالی کو جوڑا بنانے میں، سالے کو جوڑا بنانے میں، رشتے نبھانے کے لیے، رسومات پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن بچے کی قرآن کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کر سکتا۔ اپنے بھائی سے پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے، پارٹنر سے کیس چل رہا ہے، لائر کی فیس دینے کے لیے پیسہ ہے، مکتب اور مدرسے کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ گھر میں دعوتیں کرنے کے لیے پیسہ ہے، ختنے کی دعوت کرو، جمعگی کی دعوت کرو،
منہ دکھائی کی رسم کرو، گود بھرائی کی رسم کرو، جلوے کی رسم کرو، سانچک کی رسم کرو، پاؤمیس کی رسم کرو، جنم جنازے کی رسم کرو، 11ویں کرو، چلہ کرو، 40واں کرو، فاتحہ کرو، سب کے لیے پیسہ ہے، لیکن نہیں ہے تو بچے کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ میرا بچہ میرے پیسے سے نہیں، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات سے پڑھ رہا ہے۔ میرا بچہ ہاں جو ایسا غریب ہے کہ ایسی طاقت نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو حیثیت کے باوجود بھی پیسہ دوسری جگہ بخوشی لگانے تیار ہیں، لیکن اس بچے پر بخوشی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام ابو حنیفہ نے استاذ کے پاس بھیجا کہ میرے بچے کو حافظ بنائیے۔ امام ابو حنیفہ امام ہیں، لیکن بیٹا باپ کے پاس لاڑ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ مرغوب کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا، محبوب کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا۔ بیٹا لاڑ میں نہیں پڑھے گا، تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے دوسرے استاذ کے پاس بھیجایا۔ اس استاذ نے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دیا۔ امام ابو حنیفہ اتنا خوش ہوئے، بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرانے پر 500 دینار سونے کے سکے، 500 دینار سونے کی اشرفیاں پڑھانے والے استاذ کو ہدیہ کیا، اور یہ فرمایا کہ میرے پاس اس وقت 500 اشرفیاں ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو بھی میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، کیونکہ آپ نے میرے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرایا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے 1300 سال پہلے سورہ فاتحہ یاد کرانے پر 500 اشرفیاں، 1300 سال کے بعد بھی 500 روپے کاغذ کے سکے بھی دینے تیار نہیں ہیں۔ وہی حنفی مسلک والے ہی ہیں، اسی امام کے فالو کرنے والے ہی ہیں۔ خلیفہ مہدی کا بیٹا استاذ کے پاس سورۃ البلد یاد کر لیا، لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد یاد کر لیا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ میرا بیٹا ایک سورہ حفظ کر لیا، لوگوں کا جلسہ کر کے 400 غلاموں کو آزاد کیا، 400 غلاموں کو آزاد کیا کہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا، میرا بیٹا صرف ایک سورہ یاد کر لیا ہے۔ آپ بتائیے، ایک طرف بادشاہوں کا شوق کہ میرا بیٹا قرآن کا ایک سورہ یاد کر لیا، علماء کا شوق میرا بیٹا ایک سورہ فاتحہ یاد کر لیا، اس پر پیسہ لٹانے تیار ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے سماج میں مدارس کا تصور جیسے ہی آئے گا، چندہ پٹی کی بات، فری میں پڑھانے کی بات، فیس لینا، بعض کے دھیان میں تو یہ ہے قرآن پڑھانے واسطے فیس لینا، قرآن پڑھانے واسطے پیسے ہونا، تو بائبل پڑھانے واسطے پیسے ٹھیک ہے، اے پی پی ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، اس کے لیے پیسے، یہاں گھٹنے سے اوپر چڈی پہنا کر بھیجو، سوریہ نمسکار، وندے ماترم، یوگا، یہ سب کرنے کے لیے پیسے ٹھیک ہے، لیکن قرآن پر اس پہ پیسے نہیں لیے جائیں گے، یہ فری میں پڑھائے جائیں گے، یہ تصور ختم کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امت مسلمہ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک امیر ہو اور ان میں قرآن مجید کی پرنٹ ہو، اسے خریدا جائے، مفت میں نہیں، خریدا جائے، یہ امت میں قرآن باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے حضرت عمر اپنے زمانے میں پڑھانے والے اساتذہ کی سیلریاں جاری کی۔ صحابہ کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے لکھا قرآن پڑھانے پر آپ سیلری رکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیلری ان کے پڑھانے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہوں، سیلری ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے سیلری رکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا سیلری ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اس لیے بزرگوں، اپنے علماء کی، اپنے اداروں کی، ان پڑھانے والے اساتذہ کی، ان کی محنتوں کی قدر کی جائے، ادارے کی حفاظت، ساتھ دینے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھو اندلس 800 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، وہاں
قرطبہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، جہاں پر علامہ ابن جوزی اور بڑے بڑے فقہا محدث وہاں سے تیار ہوئے ہیں، لیکن 800 سال حکومت کرنے کے بعد مسجد پر، اذان پر، قرآن پر، نماز پر، مسلمانوں پر، کلمے پر بینڈ لگ گیا اور ساری حکومت مسلمانوں نے ہاری ہے۔ کس وجہ سے؟ دسیوں وجوہات ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی جہاں مسلمان 1120 سال حکومت کیا ہے، یہاں پر مغلوں کی حکومت رہی، فلاں کی حکومت رہی، لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ نوکری کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ اس ملک میں بھی مسجدوں پر، مدرسوں پر، علماء پر، نماز پر، قرآن پر، اذان پر پابندی لگ سکتی ہے، اندلس بن سکتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اگر اس ملک کو اندلس بننے سے، اسپین بننے سے اگر کوئی روک کے رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف مدارس اور علماء ہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں پر دین محفوظ ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزادی کے وقت مسلمانوں نے حکومت ہاری ہے لیکن ہمت نہیں ہاری ہے۔ ہمارے پاس حکومت نہیں، عہدے نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی ہم نے اپنے دین کی حفاظت ایسے کی ہے گویا کہ ہماری حکومت چل رہی ہو۔ اتنی مسجدیں بنائے، اتنے مدرسے بنائے، اتنے علماء حفاظ تیار کیے۔ انڈیا کے بنے ہوئے علماء دنیا کی مختلف کنٹریوں میں جا کے کام کرتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے علماء اور مدارس کی برکت سے ہے۔ اس واسطے ان کی قدر، ان کا تعاون آپ کو معلوم ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ اور عالم گزرے ہیں۔ ان کو 3 باتوں میں ڈاؤٹ تھا۔ پہلی بات، لوگوں نے مشہور کر کے رکھا تھا کہ محمود غزنوی اپنے باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے۔ دوسری بات، محمود غزنوی کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان علماء اور حفاظ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے فیملی ممبر ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم بادشاہ مسجد بناتے، قاضیوں کو مقرر کرتے، ملک کی حفاظت کرتے، قرآن پرنٹ کرتے، ان کو ہم سیلریاں دیتے، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ہم انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ یہ علماء اور یہ حفاظ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ تیسری بات، میں اتنی دین کی خدمت کر رہا ہوں، محمود غزنوی ان کے بڑے کارنامے ہیں، ان کو یہ خیال تھا اللہ میرے مرنے کے بعد میری بخشش کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک رات اپنے ملک میں بازار کا جائزہ لیتے ہوئے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک طالب علم قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بازار میں گوشت کی دکان پر جو چولہا جل رہا تھا اس آگ کی روشنی میں قرآن دیکھ کر ایک آیت پڑھ لیتا، کونے میں جا کر یاد کر لیتا۔ کیوں؟ اس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، رات میں چراغ ہونا اور چراغ کے پیسے اس بچے کے پاس نہیں تھے، تو مارکیٹ میں جلنے والے چولہے کی آگ سے وہ سبق یاد کر رہا تھا۔ محمود غزنوی نے وزیر سے کہا کہ یہ میرا بادشاہی چراغ لے جا کے اس بچے کو ہدیہ کر دو۔ وزیر چراغ ہدیہ کر دیا، بچہ مسجد میں جا کے قرآن یاد کرنے لگا۔ رات محمود غزنوی جب اپنے بستر پہ آ کر لیٹے، اسی رات محمود غزنوی کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا تھا ڈاؤٹ محمود غزنوی کا، میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے۔ محمود غزنوی کے باپ کا نام تھا سبکتگین، تو اللہ کے نبی نے باپ کی نسبت جوڑ کے فرمائی محمود ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ 3 ڈاؤٹس تھے، اللہ کے نبی نے تینوں ڈاؤٹ خواب میں آ کر کلیئر فرما دیے۔ کیا دیا بادشاہ نے؟ ایک چراغ۔ بادشاہ کو ایک چراغ دینا کون سی بڑی دولت ہے، کون سا بڑا خزانہ ہے، لیکن اپنے بس کی خدمت کرنا، اخلاص سے کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کب نواز دیتے ہیں نہیں معلوم۔ اس واسطے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس کہ خدمت بداشتت احسان نہ جتاؤ کہ تم کسی عالم کسی ادارے کی خدمت کرتے ہو، بلکہ احسان سمجھو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے ان کی خدمت کے لیے، ورنہ
کتنے کروڑ پتی نہیں ہیں آج تک حج کی توفیق نصیب نہیں ہے، کتنے لکھ پتی ہیں ایک مسجد کے مؤذن اور امام کی خدمت کی توفیق نصیب نہیں ہے، اور کتنے ٹھیلا بنڈی چلانے والے، سائیکل شاپ چلانے والے، گاڑی کا پنچر ڈالنے والے، ان کو اللہ نے وہ سعادت دی ہے کہ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، مسجد کے امام کی خدمت بھی کیا، بچے کو حافظ بھی بنایا۔ اللہ نے کس کو یہ توفیق بخشی ہے؟ مالداروں کا، عہدیداروں کا، غریبوں کا فرق نہیں ہے۔ خدمت کے لیے قبولیت چاہیے، توفیق اور نصیب چاہیے، ان کو یہ سعادت بخشی جاتی ہے۔ اس واسطے اپنے بچوں کے حفظ کی بھی قدر ہو، اساتذہ کی بھی قدر ہو، ادارے کی قدر ہو، تعاون کو اپنا حق سمجھا جائے، ان کی حفاظت اپنے نسل کے دین کی حفاظت، مدارس کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت، مدارس کی حفاظت اپنے قوم کو مسلمان باقی رکھنے کی ضمانت، مدارس کی حفاظت اپنی بیٹیوں کو مرتد ہونے سے حفاظت۔ ورنہ کون سا شہر، کون سا مہینہ ایسا ہے جہاں یہ خبر نہ آتی ہو کہ مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی؟ ان کو کون بچا رہا ہے؟ انہیں کون ایمان کی قدر سکھا رہا ہے؟ کون ان کے لیے روتا ہے؟ یہ مدارس لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں، اور اس وقت زیادہ ضروری ہے لڑکیوں کے مدارس قائم کرنا، خواتین کے مکاتب قائم کرنا، انہیں ایمان اور اسلام کی قدر اور احکامات سکھانا۔ اس کے بغیر ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے قدر کی جائے، جڑے رہیں، خادم بن کر رہیں، مخلص بن کر رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا بھی اعلان کرو انشاءاللہ 10 منٹ میں نماز دعا کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، سب جو نماز کے کھانا تناول کرنا ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ انداز بیان ہی تو ہے جو ہر بات کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم حضرت مفتی صاحب کو بغور سن رہے تھے، کئی ایک گوشوں پر حضرت نے روشنی ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اللہ حضرت کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارا یہ ادارہ جو خوابوں کا ایک عمارت، اونچی لمبی عمارت بن کر کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم اگر ان کی پیچھے خدمات کو دیکھتے ہیں تو ان اکابرین کی ہمارے خدمات ہیں۔ 33 سال تک، 32 سال تک انہوں نے اپنی یہاں پر جوانیوں کو کھپا دیا، اور ان حفاظ کرام کو تیار کرنے میں، ان اکابرین کو تیار کرنے میں انہوں نے اپنی جوانی کو کھپا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کے اکابرین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہترین بدلہ دارین میں عطا فرمائے۔ ایک دو اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد 5-7 منٹ کے اندر جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے داہنی جانب حفظ کی درسگاہیں ہیں، وہاں پر کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ تمام سے گزارش ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا